چودھری شبیر کی شادی عام حالات میں ہوئی، ہنسی خوشی محبت کی پسند کی۔ ماں جی نے بڑی محبت سے اپنی بہو کو حویلی میں خوش آمدید کیا اور خود شبیر بھی عالیہ کو پا کر بہت خوش تھا۔ کہانی شروع ہوئی تب جب چودھری شبیر کا سیاسی حریف چودھری زبیر، جو رشتے میں اس کا ہمزلف بھی تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ملنے آیا۔ چودھری شبیر اس سے نفرت کرتا تھا، مگر اس کی بیوی کی زبیر کی بیوی سے دوستی تھی۔ وہ اسے کیسے منع کرتا کہ اس سے نہ ملے، مگر اتفاق سے ایک روز چودھری زبیر کی بیوی عالیہ کو بازار میں ملتی ہے اور بات شبیر تک پہنچتی ہے اور معاملہ انا غصہ ضد تک پہنچ جاتا ہے۔ شبیر عالیہ کو طلاق دے دیتا ہے اور سب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔ معاملہ پچھتاوے کا آ جاتا ہے۔ اب چودھری جو اپنی بیوی کے غم میں مرا جا رہا تھا، کسی بھی طرح اپنی بیوی کو اپنانا چاہتا ہے۔ فتویٰ حاصل کیا جاتا ہے، مسجد کے مؤذن حلالہ کے علاوہ کوئی راستہ اسے نہیں دکھا پاتے۔ شبیر اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اسے تو ہر صورت اپنی بیوی چاہیے تھی۔ آخر مجبوراً مسجد میں صاف صفائی اور اذان دینے پر مامور ابراہیم کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ عالیہ کے ساتھ حلالہ کرے اور ایک رات حق زوجیت کے بعد اسے طلاق دے کر آزاد کر دے، تاکہ حلالہ کے بعد عالیہ جب شبیر کے لیے حلال ہو جائے تو شبیر اس سے دوبارہ نکاح کر سکے۔ یہی شرعی اور جائز راستہ تھا جسے بہرحال دکھایا گیا۔ ابراہیم اور عالیہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور صبح فجر سے پہلے ابراہیم کو عالیہ کو طلاق دے کر چودھری شبیر کے پاس اسے بھیجنا تھا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ صبح جب شبیر اپنی بیوی کو لینے پہنچتا ہے تو وہ دونوں غائب ہوتے ہیں۔ چودھری کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ مولوی صاحب سے بحث پرس کرتا ہے جو اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ یہیں سے اس ڈرامے کی کہانی خطرناک موڑ لیتی ہے۔ منجوگی کی پہلی قسط 3 اگست کو رات 8 بجے نشر کی گئی۔ ہفتہ وار اس سلسلے کو پیش کیا جائے گا۔ اپنی منفرد اسٹارٹنگ کی وجہ سے اس ڈرامے نے عوام کی تمام تر دلچسپیاں اپنی جانب مبذول کرا لی اور یہ ڈرامہ ہر زبان زد و عام رہا۔ جہاں گوہر رشید، بلال عباس، سبینہ فاروق اور اسماء عباسی نے اپنی اداکاری کے جوہر بے مثال سے اس ڈرامے کو اٹھایا، وہیں اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ موضوع حلالہ کو بھی چونکا دینے والا عمل گردانا گیا۔ کسی کو بھی علم نہ تھا کہ اس ڈرامے کو اس طرح شروع کیا جائے گا۔ پہلے لوگ اس کے نام اور کاسٹ کو لے کر اس ڈرامے کے منتظر تھے، اب اس کے کریٹ کیے گئے سسپینس کو لے کر اس ڈرامے کی اگلی قسط کے منتظر ہیں۔ کسی بھی اچھے ڈرامے کی نشانی بھی شاید یہی ہوتی ہے کہ ڈرامے میں ایسا کوئی شوشہ چھوڑا جائے جو دیکھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔ اس میں ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا گیا جو دیکھنے والے کو مبہوت کر کے رکھ گیا۔ گزشتہ سے پیوستہ قسط کا اندازہ لگایا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ چودھری شبیر کی نفرت کا پنڈورا باکس کھل کر سامنے آئے گا اور اس میں کئی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ڈرامہ دشمنی، نفرت، عداوت، انتقام کی آگ کو لے کر آگے کی جانب بڑھے گا۔ یہی اور اس جیسے کئی محرکات ہوں گے جو اس ڈرامے کی دلچسپی کی وجوہات بنیں گے۔ سبینہ فاروق جو قابل اپلاؤ کے بعد ایک بار پھر بغیر گلیمر کے جلوہ گر ہوئی ہیں، اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی شہرت کو مزید بڑھاوا دے پائیں گی، جبکہ بلال عباس بھی اپنے فن کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلانے میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرے گوہر رشید کے لیے ان کا یہ کردار ایک بار پھر ان کے اس کردار کو امر کر دے گا۔